اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ وقت، دولت، رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے دل دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہیں۔ فٹ رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح اور رات کا کھانا غریبوں جیسا ہونا چاہیے۔ یا رب، مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بننے دینا، جو مجھ سے دور ہونا چاہے مجھے اس سے پہلے کر دینا۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کی مانند ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ وہ عمل جو بغیر علم کے ہو اسے بیمار، اور وہ علم جو بغیر عمل کے ہو اسے بیکار سمجھو۔ موت سے محبت کرو تو زندگی عطا کی جائے گی۔ محض لباس کی عمدگی یا کمتری سے انسان کی شناخت نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کو اللہ بناتا ہے اور لباس کو انسان۔ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے، جیسے کوئی ایسی برائی کا کام کرتا ہو جس کو اس کے وارث جاری رکھیں۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آنسو نہ ہوتے تو آنکھیں خشک ہو جاتی، اور اگر ہر وقت بہنا شروع ہو جاتے تو کچھ بھی دکھائی نہ دیتا، لیکن اس خالق عظیم نے ایسی حکمت سے بنایا کہ اب آنکھوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے، حسن میں اضافہ بھی، اور انسان کو کوئی تکلیف بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ بروں کی ہم نشینی سے تنہائی بہتر ہے، اور تنہائی سے نیک لوگوں کی صحبت بہتر ہے۔ 3 آدمی صرف 3 موقعوں پر ہی پہچانے جا سکتے ہیں: بہادر لڑائی میں، دانا غصے میں، اور دوست ضرورت کے وقت۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک خدا چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ یاد رکھو، جہاد کو ترک نہ کرنا۔ جب کوئی قوم جہاد فی سبیل اللہ ترک کر دیتی ہے تو وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔ شکست کھانا بری بات نہیں، شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات ہے۔ انڈے کے اندر چوزے کو آکسیجن کون پہنچاتا ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو کھانا کون دیتا ہے؟ بے سمجھ پرندوں کے لیے دانے کا انتظام کون کرتا ہے؟ بے شک وہی کائنات کا اکیلا رب اللہ۔ سبحان اللہ۔ اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کو مسلمان کریں۔ بندوق کے زور پر کبھی اسلام نہیں پھیلتا، بلکہ آپ کے کردار سے پھیلتا ہے۔ ماں باپ کی رضامندی دنیا میں دولت اور آخرت میں نجات کا باعث ہوتی ہے۔ جب تک انسان اپنے دل سے ہار نہیں مانتا، تب تک اسے کوئی ناکامی اور پستیوں میں نہیں گرا سکتا۔ وہ لوگ بہتر نہیں ہیں جو آخرت کے لیے دنیا کو ترک کر دیتے ہیں، بلکہ بہتر وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ ہارتا وہی ہے جو ہار مان لیتا ہے۔ جد و جہد کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، اس کی حفاظت کرو کہ تمام آفات اس راہ سے بدن میں داخل ہوتی ہیں۔ اپنے خوابوں کے لیے سمجھوتا کرو، لیکن اپنے خوابوں پر کبھی سمجھوتا نہ کرو۔ انسان کو جسمانی طاقت نہیں بلکہ ایمان کی طاقت مضبوط بناتی ہے۔ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں صرف نیت اور کوشش دی ہے، کامیابی وہ خود دیتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو، فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، بس وہی ہے جو مضطرب دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ اپنے اندر کے خوف کو ختم کر دو تو تم دنیا کے کامیاب ترین انسان بن جاؤ گے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا چلا جائے گا، واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ اے اللہ، تو وہ پاک ذات ہے جس کا نور زمین اور آسمان سے چھلکتا ہے۔ اے اللہ، 1000 سجدے بھی کم ہیں
تیری رحمتوں کے نزول پر۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے ماں سوائے ذکر اللہ کے۔ لوگوں کا پیچھا مت کریں، اپنے آپ کا بن کے رہیں، زندگی کو اپنے طریقے سے چلائیں اور محنت سے اس پر توجہ دیں۔ جو لوگ واقعی آپ کی زندگی میں اہم ہیں وہ کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور اگر چلے بھی گئے تو واپس آپ کے پاس ہی آئیں گے۔ اچھی یادوں کا اچار ڈالیے اور سالہ سال محفوظ رکھیے، بری یادوں کی چٹنی بنائیے اور 2 دن میں ختم کیجیے۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ آپ شکست کے بعد کیسے دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی شکست کا خود مطالعہ کرتے ہیں اور پھر کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اداسی اور مایوسی کو اپنے بدن کے اندر تحلیل نہ ہونے دینا، ورنہ یہ تمہیں دیمک کی مانند چاٹ جائے گی۔ جیسی تمہاری نیت ہوگی ویسا ہی تم کو پھل ملے گا۔ کبھی بھی کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ کئی دفعہ معافی مانگ لینے کے بعد بھی دل میں دکھ رہ جاتا ہے، جیسے دیوار میں کیل نکالنے کے بعد بھی نشان رہ جاتا ہے۔ انسان بھی کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسا ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو تسلی دینے آپ کے پاس نہیں آتے، بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ کیا آپ واقعی تکلیف میں ہیں۔ باپ ہونا کوئی آسان نہیں، تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلے کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم، ہر حالت میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلے اور جرأت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔ خدا کا بندہ وہی ہے جو بندوں کا خدا نہ بنے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ عین وقت پر کبھی بیمار، کبھی ناراض اور کبھی مصروفیت کا بہانہ تیار رکھتے ہیں، کہیں یہ آپ تو نہیں۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ جس جگہ اور جن کے ساتھ بچپن گزرا ہو وہ جگہ اور وہ لوگ کبھی نہیں بھول سکتے، اور انسان پھر سے اسی جگہ جانا، انہی لوگوں سے ملنا اور بچپن کے دنوں کو ایک بار پھر سے جینا چاہتا ہے۔